حاصل ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پچھلے جماعت مبارکہ میں اور مسلسل خطابات اور بیانات میں یہ بات اچھی طرح سے ہم نے سمجھ لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت، انسان کی بھلائی، خیر خواہی، رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی عطا کیے، ہر امت میں ولی ہوئے۔ نبوت بھی مرتبہ ہے، ولایت بھی ایک مرتبہ ہے۔ ہر امت میں اللہ کے ولی ہوئے اور ہر نبی کو ولی عطا کیے گئے۔ جس طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام رسولوں سے اشرف، افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور قرآن مجید میں اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا۔ ذوالجلال نے کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا کنتم خیر امہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم خیر امت ہو، تمام امتوں میں سے بہتر اور افضل امت ہو۔ اور یہ حدیث شریف بھی آپ سن چکے ہیں کئی محافل کے اندر کہ حضور نے ارشاد فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ حضور نے فرمایا جس طرح مجھے تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میرے تمام صحابہ کو پہلے انبیاء کرام کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں، حضور کی امت پہلے تمام نبیوں کی امتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے تمام اولیاء کاملین پہلے نبیوں کے ولیوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم کا اولیاء کرام میں وہ مرتبہ ہے جو تمام انبیاء کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اولیاء کاملین اللہ کے مقرب ہیں، انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان مناصب کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کی رفتوں، ان کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح اولیاء کاملین کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاحات استعمال کی گئیں، ان میں اولیاء اللہ کی اصطلاح جو ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اولیاء اللہ ہیں لا خوف، ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو یہ بات سمجھ لینے کے دوران ہم رکھنی چاہیے کہ جس طرح نبوت ایک منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے۔ انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں،
اور اولیاء بھی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہوتے ہیں۔ ہر امت میں ولی ہوئے، ہر امت میں ولی ہوئے، اور بہت سے انبیاء کرام کی امت کے اولیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی آصف بن برخیہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اسی طرح اور انبیاء کرام کے اولیاء کاملین کا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو نبی اور ولی، انبیاء اور اولیاء، یہ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح نبیوں کو ان کے منصب و مرتبے کے مطابق درجات عطا فرماتا ہے، اسی طرح اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالی درجات عطا فرماتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کی شان کو دیکھنا ہو وہ نبی کو دیکھے۔ ہر نبی اللہ کی شان کا، اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ ہر نبی اللہ کی شان ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شانوں میں سے سب سے اعلیٰ شان کے حامل ہیں۔ تمام نبیوں میں حضور افضل و اعلیٰ ہیں۔ ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، اور اللہ کی سب سے بلند و بالا شان اگر کسی نے دیکھنی ہو تو رب ذوالجلال نے اپنی شانوں کا مظہر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شانوں کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اب بات کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ نبی کو دیکھیں تو خدا کی شان کا پتہ چلتا ہے، ولی کو دیکھیں تو حضور کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو بے نقاب کیا اور قوم کے سامنے پیش کیا جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے تاجدار گولڈہ شریف سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے حضور کی زیارت جب جاگتے ہوئے حالت بیداری میں حضور کے دیدار کی لذتیں حلاوتیں پائیں، تو آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں۔ اب اس مصرے کو سمجھنا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی رب کی شان ہوتا ہے۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی کہ نبی کو دیکھیں تو رب کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھیں تو مدینے والے کی شان کا پتہ چلے۔ ولی کو دیکھے تو حضور کی شان کا پتہ چلے۔ انبیاء کرام منصب نبوت، اس سے اوپر انسانیت میں کوئی منصب نہیں۔ پھر میرے آقا سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اولیاء کاملین، ان کی زندگی کا ایک راز یہ ہے کہ یہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر آن ان کاموں اور ان باتوں کے اندر مصروف رہتے ہیں جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جن باتوں سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نبی بھی اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے، اور ولی بھی اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کون سے کام کرتے ہیں؟ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف میں رہنمائی موجود ہے۔
صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ فرضوں کی پابندی کے بعد اللہ کا ولی فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت رکھتا ہے، اور فرائض کی بجا آوری کے بعد وہ نفلی عبادات میں اس قدر انہماک اور استغراق رکھتا ہے کہ کثرت نوافل کے باعث اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا مقام قرب عطا کرتا ہے، اللہ انہیں اپنا مقام قرب عطا کرتا ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جن وہ سنتا ہے، وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی شان اور صفات کا مظہر پھر ولی بنتا ہے، اور اللہ کی شانیں، اللہ کی صفتیں کبھی نبیوں سے ظاہر ہوتی ہیں، کبھی ولیوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام سے اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہو تو ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں، ان سے معجزے صادر ہوتے ہیں، اور اللہ کی قدرت اور صفات اور شانوں کا ظہور جب اولیاء اللہ سے ہوتا ہے تو ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ کرامات برحق ہیں، معجزات برحق ہیں، مگر آج کے بیان جمعہ میں اولیاء کاملین اور سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر اللہ کا مقرب اور نیک بندہ جو مرتبہ ولایت پر فائز کیا جاتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے کام کرتا ہے، اور ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہو، خدا تک بندے کی رسائی جن امور سے ہوتی ہے وہ ان کاموں کو سر انجام دیتا ہے، اور اپنے پاس بیٹھنے والوں، اپنے مریدین، اپنے متوسلین، اپنے وابستگان کو بھی اس راہ سلوک پر چلنے کے لیے تلقین کرتا ہے جن راستوں پر چل کر بندے کو اللہ کی معرفت اور خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہی کام ساری زندگی سرکار غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی یہی کام کیا، اور اس میں پھر دو باتیں ہیں، ایک ہیں کہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ انبیاء کرام کا فریضہ ہے، یہ فرائض نبوت ہے، اور آسان لفظوں میں یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ انبیاء کرام اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اولیاء کاملین اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ انفرادی یا اجتماعی اگر کسی میں کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی بدی، کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح فرماتے ہیں۔ ایک ہے امر بالمعروف اور ایک ہے نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ خود نیکی کے راستے پر چلنا اور دوسرے لوگوں کو نیکی کے راستے پر چلانا۔ حضرت غوث العظم کی ساری زندگی اس کام کی مظہر تھی کہ جو بھی ان سے تعلق رکھتا، وابستہ رہتا، اسے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے، خود ہدایت، نجات، نیکی کے راستے پہ چلتے، تعلق رکھنے والوں کو ہدایت، نجات کے راستے پر چلنے کی تلقین کرتے۔ اور دوسرا پہلو ہے نہی عن المنکر، کسی میں کوئی خامی، کوئی عیب اگر دیکھا جائے اس کی اصلاح کی دو صورتیں پھر اولیاء کاملین کی زندگی میں نظر آتی ہیں، ایک انفرادی اصلاح اور ایک اجتماعی اصلاح۔ انفرادی اصلاح یہ ہے کہ کسی آدمی سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میل ملاقات رکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات دیکھتے ہیں جو شرعی اعتبار سے قابل گرفت ہے،
یا ایسا کام ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان باتوں کو، ان کاموں کو پسند نہیں کیا، وہ آدمی ان کاموں کے اندر مبتلا ہے، تو پھر انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر بیٹھ کر اس کی اصلاح کی جائے، اسے سمجھایا جائے کہ یہ معاملہ اس طرح درست نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے اگر یوں کر لیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے، اس کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ اصلاح احوال کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں انفرادی اصلاح کرنا، انفرادی طور پر توجہ دینا، اور ایک ہے اجتماعی اصلاح، جیسے جمعے کا خطاب ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، وعظ و نصیحت ہے، دینی محافل ہیں، ان کا درجہ ہے اجتماعی اصلاح کا، اور سالکین اور مریدین کی جو توجہ ہوتی ہے روحانی اور باطنی، وہ انفرادی اصلاح میں آتی ہے۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اصلاح کے لیے ہفتے میں 3 دن مقرر کیے ہوئے تھے، ہفتے میں 3 دن آپ اجتماعی اصلاح فرماتے تھے، اور اس وقت اجتماع جو ہوتا تھا، صاحب بہجت الاسرار اور صاحب قلائد الجواہر نے لکھا ہے کہ 60,000 سے لے کر 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا۔ لوگ دوڑے آتے تھے، حضرت غوث العظم کے درس میں جانا ہے۔ 3 دن اس کام کے لیے آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے، اور انفرادی اصلاح کے لیے جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا، جو بھی ملنے کے لیے آتا تھا اس کی انفرادی اصلاح بھی فرماتے تھے۔ تو یہ اولیاء کاملین کا کام ہے، اس لیے اولیاء کاملین کا ایک لقب ہے مصلح امت، مصلح امت، امت کی اصلاح کرنا، امت کے احوال اور کیفیات سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ ان احوال کی بدولت تم دین سے دور ہو رہے ہو، یہ وہ اعمال اور افعال ہیں جن کی بدولت تم دین کے قریب آؤ گے۔ یہ مقدس فریضہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ادا کی۔ 90 سال کی عمر پائی حضرت غوث العظم نے۔ کتنی عمر ہوئی؟ 90 برس عمر پائی حضرت غوث العظم، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے ساری زندگی درس و تدریس میں بسر فرمائی، اور 1 سال کے اندر ان کے جامعہ سے جو علماء تیار ہوتے تھے، صاحب قلائد الجواہر، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا ہے کہ کم و بیش ہر سال 3000 علماء حضرت غوث العظم کے مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے نکلا کرتے تھے۔ درست العلم حتی صرت کتبا، علم کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری جاہلانہ باتیں ہیں، یہ ہماری جہالت ہے، دین سے غفلت و دوری ہے۔ ہم کہتے ہیں جی علم اور ہوتا ہے جناب، اور یہ فقیری لائن اور ہوتی ہے۔ ولایت کا منبع جو ہے وہ تو غوث العظم ہے، ولایت کا منبع غوث العظم ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرندی رضی اللہ عنہ اپنے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں، اور ان کا مکتوب نمبر 123 ہے حضرت مجدد الفسانی کا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ غوث العظم سے پہلے 11 امام ہوئے ہیں، 11 ائمہ۔ غوث العظم سے پہلے 11 ائمہ کرام ہیں، اور فرماتے ہیں کہ قاسم ولایت حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ولایت کی تقسیم حضرت مولا علی کے سپرد ہے، ولایت کی تقسیم حضرت خاتون جنت کے سپرد ہے، امام حسن مجتبیٰ کے سپرد ہے، سیدنا امام حسین کے سپرد ہے، اور یہ ولایت مولا علی کے ذریعے تقسیم ہوتی تھی۔ اور غوث العظم جب پیدا ہوئے تو ان کی ولادت تک 11 ائمہ کرام ہو چکے تھے۔ اب فرمایا قیامت تک امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک امت میں جس کو بھی ولایت ملے گی وہ تقسیم غوث العظم فرمائیں گے، غوث العظم تقسیم فرمائیں گے۔ اور اس میں
ولایت کا وہ درجہ ہے، اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلے تمام نبیوں کو ولی دیے گئے، لیکن جتنے اولیاء کاملین پہلے تمام نبیوں کی امتوں میں آئے، ان سب ولیوں میں سے حضور کی امت کے اولیاء افضل ہیں، لیکن جس شان اور مرتبے کے غوث الاعظم ہوئے، 1,24,000 نبیوں کے ولیوں میں سے غوث اعظم کا کوئی ہم پلہ نہیں ہوا، ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوا۔ یہ شان محبوبیت غوث الاعظم کے حصے میں آئی۔ 3,000 علماء ان کے مدرسے سے نکلتے تھے، اور پھر بہت کم لوگوں کو یہ علم ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، القدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے فتح ہوا تھا، اور ان کی لشکر میں جو فوجی تھے وہ کون تھے؟ وہ سب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگرد تھے، علماء تھے، ان کے مدرسے جامعہ نظامیہ کے پڑھے ہوئے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فوج کے جو سپہ سالار تھے، وہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی یہ علماء تھے، یہ مفکر تھے، محدث تھے، فقیہ لیول کے علماء تھے، جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل تھے۔ اور تصوف کے 4 سلسلے ہیں قیامت تک۔ اب جس کسی کو ولایت ملے گی امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک، کیونکہ آخری ولی جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اسی طرح قیامت تک جتنے بھی اولیاء کاملین آئیں گے، ان میں سے آخری ولی جو ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر کسی کو ولایت نہیں دی جائے گی، آخری ولی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اور حضرت غوث الاعظم سے پہلے 11 امام ہو چکے، اب غوث الاعظم کی پیدائش سے لے کر حضرت امام مہدی کے آنے تک جس کسی کو بھی ولایت ملے گی وہ تقسیم حضرت غوث الاعظم فرمائیں گے رضی اللہ۔ اور تصوف کے 4 سلسلے ہیں ہمارے پاکستان میں جو معروف ہیں، یہ چاروں غوث الاعظم کے فیض یافتہ ہیں، چاروں غوث فیض یافتہ ہیں۔ اور غوث الاعظم خواجہ معین الدین غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان کی ایک پہاڑی میں مراقبے اور مجاہدے اور مقاشفے میں مصروف تھے کہ حضرت غوث الاعظم نے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا، قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ادھر بغداد میں غوث الاعظم فرماتے ہیں، اور خراسان میں خواجہ غریب نواز اپنی گردن کو جھکا کر کہتے ہیں، اے غوث الاعظم عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم پاک صرف ہماری گردنوں پر نہیں بل علی رأسی و عینی، میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ اور جب حضرت خواجہ غریب نواز نے خراسان کی وادی میں یہ سنا، اپنی گردن جھکا دی، فرمایا کہ آپ کا قدم پاک صرف ہماری گردنوں پر نہیں، سر پر بھی اور آنکھوں پر بھی۔ پھر بغداد شریف آئے، بغداد شریف آنے کے بعد غوث الاعظم کے پاس کتنے دن چلہ کشی کی اور اکتساب فیض کیا، 57 دن، 50 اور 7 دن حضرت خواجہ غریب نواز غوث اعظم کی زیر تربیت رہے، اور 57 دن غوث اعظم کی مجلس میں رہے، اور میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ولایت کے خزانوں سے خواجہ غریب نواز کو بھرپور فرما دیا۔ 57 دن میں وہ تربیت فرمائی، علمی روحانی تربیت ایسی فرمائی کہ خزانے ولایت کے بھرپور عطا کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو بھرپور کر کے جب رخصت کیا تو آپ نے فرمایا، حضور یہ عراق یہ مجھے سپرد کر دیا جائے۔ ہر علاقے اولیاء اللہ کے سپرد ہوتے ہیں،
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا کہ یہ مہربانی فرمائیں اور عراق میرے زیر نگیں کر دیں، یہ مجھے عطا فرما دیں۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے معین الدین، یہ عراق تمہیں نہیں دوں گا، یہ میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے چکا ہوں۔ عراق میں نے اپنے فیض یافتہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو دے دیا ہے، ہاں تجھے میں ہند کا علاقہ دیتا ہوں، میں تجھے ہند کا علاقہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اجمیر میں تشریف لائے اور آپ کا لقب ہے سلطان الہند، سلطان الہند، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام جو پھیلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ خواجہ غریب نواز کے لیے رکھا تھا، اس لیے فرمایا غوث الاعظم نے تمہیں ہند کا علاقہ دیتا ہوں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو عراق سپرد کرتا ہوں۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ آپ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان سے تربیت لیتے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے 57 دن تربیت لی اور ان کی مجلس میں رہ کے اکتساب فیض کیا۔ سلسلہ سہروردی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی ہیں، حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری ملتان والے سہروردی ہیں۔ سہروردیہ سلسلہ جو ہے یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ ولایت کے تاجدار تھے، اور آپ کی تصوف کی بہترین کتاب عوارف المعارف شریف یہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بہترین نصاب ہے۔ عوارف المعارف یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ غوث پاک کے فیض یافتہ ہے۔ البتہ حضرت شیخ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری جو چوتھا سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ، یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کم و بیش 1.5 صدی بعد شیخ شہاب الدین حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری ہوئے۔ قلائد الجواہر اور بہجت الاسرار دونوں میں لکھا ہے کہ غوث الاعظم بخارا کی سرزمین سے گزرے، جب بخارا شہر سے گزر رہے تھے آپ نے فضاؤں اور ہواؤں کو سونگھا اور ارشاد فرمایا 157 برس بعد 100 نگاہ ولایت کہاں تک کام کرتی ہے، فرمایا میرے دنیا سے جانے کے 157 برس بعد اس سرزمین پر ایک مرد درویش پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا، اور میں نے عالم روحانیت میں اپنا فیض اس کو منتقل کر دیا ہے۔ یہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 157 برس بعد حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث الاعظم شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ حضور کی امت میں صرف ایک ذات گرامی، ایک ہستی ایسی ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو رب ذوالجلال ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، بلکہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما کر رب ذوالجلال قضائے مبرم بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قضا 2 قسم کی ہے، ایک قضائے معلق ہے، ایک قضائے مبرم ہے۔ قضائے معلق دعاؤں سے بدل جاتی ہے، صدقات و خیرات سے بدل جاتی ہے، اور قضائے مبرم نہیں بدلا کرتی۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں صرف غوث الاعظم ہیں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو رب ذوالجلال قضائے مبرم کو بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی شہرت 70,000 کا مجمع تو آپ کے درس میں ہوتا تھا، جب بیان فرماتے تھے تو 60 سے لے کر 70,000 کا مجمع تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہوا کرتا تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاہ عبد القادر محی الدین ان کے چرچے ہر طرف پھیل رہے ہیں،
تو ایک اللہ کے ولی کے پاس اکٹھے ہو کے گئے. انہوں نے کہا کہ دن بدن ان کی شہرت پھیلتی چلی جا رہی ہے, لوگ ان کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, ماجرا اور معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی نے کہا کہ تم زمین پر ان کی شہرت سے پریشان ہو, میں تو آسمانوں میں عبد القادر کی شہرت دیکھ رہا ہوں. میں تو ان کی شہرت کے چرچے آسمانوں پہ دیکھ رہا ہوں. سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور کی امت میں وہ بلند مرتبہ ہے کہ پہلے نبیوں کے ولیوں میں کوئی بھی غوث اعظم کی شان کا ہم پلہ نہیں ہوا. جس طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کو کثرت امت عطا کی گئی, کسی نبی کی اتنی امت نہیں جتنی میرے آقا کریم کی امت ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کی امتوں کو جمع کیا جائے 40 صفیں ہوں گی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی امتیں کتنی صفوں میں ہوں گی؟ 40 صفوں میں. اور فرمایا میری امت 80 صفوں میں ہوگی. میری امت کی 80 صفیں ہوں گی. 1,24,000 کی ساری امتیں اور میرے آقا کی امتوں سب سے دگنی امت. اب اس سے عرفاء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عکس جمیل, آپ کی شان کا عکس جمیل حضرت غوث العظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضور کو کثرت امت عطا کی گئی اور سیدنا غوث العظم کو کثرت مریدین عطا کی گئی. کثرت مریدین, آپ کے سلسلے میں جتنے لوگ بیعت ہیں کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہیں. ہر چشتی قادری ہے, ہر سور وردی قادری ہے اور ہر نقش بندی قادری ہے, کیونکہ ان تمام سلاسل طریقت کے پاس جو فیضان ہے یہ فیضان قادریت ہے. یہ فیضان قادریت ہے کہ حضور سلطان الہند حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی, حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری, یہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہے. حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مغل بادشاہ ہوئے, لاہور کی بادشاہی مسجد انہی کی تعمیر کردہ ہے. بڑے نیک دل آدمی تھے, بلکہ ہمارے اسلاف کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے. ولایت کا اعلیٰ ترین درجہ حاصل تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ. یہ جو فتاوی عالمگیری آپ کی کتاب ہے, کئی جلدوں میں, فقہ حنفی کا انسائیکلوپیڈیا, 450 علماء کا بورڈ بنایا تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر نے. 450 بلند پایا مفتیان کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا تھا, جنہوں نے فقہ حنفی پر ایک انسائیکلوپیڈیا مرتب کیا تھا, جس کو دیکھ کر فتوے لکھے جاتے ہیں. یہ فتاوی عالمگیری وہ ہے کہ اگر کسی نے صورت دیکھنی ہو تو فتاوی عالمگیری کو دیکھ لے. یہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ. سرکاری خزانے سے ان کی تنخواہیں, ان کے اخراجات اور ان کے ذمے یہ کام تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ اور فقہ حنفی کی ترتیب و تدوین کا کام 450 علماء کے بورڈ سے سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا. یہ وہ علمی مقام تھا حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے فیض یافتہ بعد میں آنے والے آپ کے مریدین ارادت مند وہ سب علم کے ساتھ وابستہ تھے. اور حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر کی جو تلوار کا دستہ تھا, ان کی ذاتی جو تلوار تھی اس کا دستہ چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا یا غوث العظم دستگیر شیئن للہ, یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ. یہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی تلوار کے دستے پر یہ کندہ تھا. یہ تمام اولیاء کاملین اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی جو بعد میں جس کے نظریات ابن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں پڑھ کے اس کے نظریات بدل گئے تھے, اسماعیل دہلوی کے, اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ قیامت تک مرتبہ ولایت پر جو بندہ فائز ہوگا وہ اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا، نہ اس کو منصب ولایت ملتا ہے جب تک اس کی تصدیق اور توثیق سیدنا غوث العظم نہ فرمائے۔ ان کی توثیق سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ ولایت کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز تھے۔ خداداد شہرت آپ کی قیامت تک کے لیے اس امت کے اندر انعام ہے حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ کا وجود مسعود۔ اور آپ کے ملفوظات عالیہ جب پڑھے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں جو بندہ بیعت ہوتا ہے، قادری سلسلے میں جو بیعت ہوگا، فرمایا اس سلسلہ مبارکہ کو اسے فیض کا نمایاں درجہ یہ ملے گا کہ اس وقت تک اس کی جان نہیں نکلے گی، اس کی روح پرواز نہیں کرے گی، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ کے عمل سے نہیں گزر جاتا۔ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ توبہ کی توفیق مل جانا یہ عطائے ربانی ہے، یہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایجاد اور فیضان۔ اور جو گناہ سے توبہ کر لے، حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو تائب ہو کر مرنا، خاتمہ ایمان پر ہونا اور خاتمہ بالخیر ہونا، یہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سلسلے کا فیضان ہے۔ حاضرین محترم، محی الدین آپ کا لقب ہے، محی الدین آپ کا لقب۔ والد ماجد کا نام ابو صالح موسیٰ تھا، والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا، اور حضرت عبداللہ سومئی آپ کے نانا جان تھے جو ولایت کے بڑے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز تھے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات سے تعلق رکھتے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میرے غوث العظم غوث الثقلین پیران پیر دستگیر، یہ سب پیروں کے بھی پیر ہیں۔ غوث العظم پیران پیر دستگیر انہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تمام تصوف اور طریقت کے سلاسل یہ انہی کے فیض یافتہ ہے۔ مادرزاد ولی تھے غوث الثقلین، مادرزاد ولی تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو ماہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، ماہ رمضان میں ولادت ہوئی، اور اسی مہینے کے اختتام پر عید کے چاند پر اختلاف ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ گیلان میں سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کے اوقات میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے۔ جاؤ معلوم کرو، اگر آج انہوں نے دودھ پیا ہے تو آج عید الفطر ہے، اور اگر آج انہوں نے دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج 30واں روزہ ہے۔ غوث العظم رضی اللہ عنہ کی ابتدائی کرامت تھی جو ان کی ولادت کے پہلے مہینے کے اندر ظہور پذیر ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام دیا تھا کہ جن کی ایک نگاہ سے اللہ کے ولی بنتے تھے۔ اور آپ کے خود قصیدہ غوثیہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، علم پڑھتے پڑھاتے میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی شان نبی سے ظاہر ہوتی ہے، نبی کی شان ولی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ حضور اللہ کی شان کے مظہر ہیں، اور غوث العظم حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کے مظہر ہیں۔ آپ ایک مجلس میں درس دے رہے تھے کہ آپ کے ایک مرید پہلی صف کے اندر علی بن حیتی، درس سنتے سنتے بیان سنتے سنتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ سو گئے تو حضرت غوث العظم ممبر سے نیچے اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو علی بن حیتی حضرت غوث الثقلین کے مرید تھے۔
ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پورا اجتماع حیران ہے، انگشت بدنداں ہے، متحیر ہے کہ مرید پیر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اور آداب میں سے ہے، مگر پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، عجب معاملہ ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں غوث اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی مرید کی آنکھ کھلی تو مرید گھبرا گیا، کیونکہ اپنے شیخ کو دیکھا کہ اب میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ مرید جب گھبرایا تو غوث اعظم نے کندھے پہ ہاتھ رکھا مرید کے، اپنے قصیدہ غوثیہ میں بھی ذکر کرتے ہیں، فرمایا مریدی لا تخف، فرمایا اے میرے مرید مجھے گھبرانا مریدی لا تخف، گھبرانا پریشان نہ ہو، یہ بتا تو خواب میں دیکھ کیا رہا تھا۔ یہ بات بھی سمجھا دی کہ میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا، کیوں کھڑا ہوں؟ اس کے لیے پوچھا کہ بتا خواب میں کیا دیکھ رہا تھا۔ مرید حیران ہو کے کہتا ہے مجھے آقائے دو جہاں کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا تھا، میری خواب میں آقا نے جلوہ گری فرمائی تھی، میں اپنے آقا کریم کے رخ زیبا کے جلووں میں محو تھا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا یہ تو زیارت مصطفیٰ سے مشرف تو ہو ہی رہا تھا، یہ بھی تو بتانا تجھے آقا کریم نے فرمایا کیا، یہ بھی تو بتا حضور نے تجھے فرمایا کیا ہے۔ تو مرید کہتا ہے علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی عبد القادر کا دروازہ اس کی چوکھٹ نہ چھوڑنا، عبد القادر کی چوکھٹ نہ چھوڑنا۔ اب غوث اعظم نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ وہ خواب میں حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اور غوث اعظم حالت بیداری میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خواب میں آقائے دو جہاں کی جلوہ گری ہے، اور غوث اعظم یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم انہیں فرما کیا رہے۔ حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 11ویں شریف بڑی معروف ہے، ہر مہینے 11ویں شریف، بہت ہی سادہ اور آسان بات ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضرت غوث اعظم دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اجتماع کرتے تھے، پھر حلقہ ذکر ہوتا تھا، پھر اس میں لنگر شریف تقسیم کرتے تھے، کھانا تمام آنے والوں کو کھانا کھلا کے بھیجتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ تمہاری دعوت و ضیافت اور کھانا یہ عبد القادر کی طرف سے نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہے، یہ کھانا حضور کی طرف سے۔ اب یہ مقبولیت کی علامت ہے کہ غوث اعظم دنیا سے چلے گئے تو ادھر سے ندا آئی عبد القادر ساری زندگی تو نے میرے مصطفیٰ کا لنگر پکایا ہے، اب قیامت تک تیرا لنگر پکے گا، یہ تیرے اس عمل کی جزا ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو نے مصطفیٰ کا لنگر پکایا، قیامت تک تیرا لنگر پکے گا۔ یہ 11ویں شریف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی، اسی نام سے یہ ایصال ثواب ہے۔ 11ویں شریف کیا ہے؟ ایصال۔ ساری زندگی حضور کی روح مبارک کو نذرانہ پیش کرتے رہے غوث اعظم، ساری زندگی آقا کریم کی روح مبارک کو نذرانہ اور ہدیہ پہنچاتے رہے۔ فرمایا عبد القادر آج تجھے صلہ یہ ملے گا، تیری روح کو قیامت تک لوگ ہدیہ بھیجتے رہیں گے، اس کا صلہ۔ اللہ رب العزت اپنے ان محبوبین سے ہمیں نسبت رکھنے کی توفیق دے۔ وآخر